أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. جمعے کی نماز میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے. مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئے. 2 بجے سے پہلے جمعے کی دوسری اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لینا یہ بہت بڑی برکت اور سعادت کا سبب ہوتا ہے.
میرے بھائیوں بڑے لوگ ایسے تھے جو پچھلے جمعے موجود تھے، لیکن موت کا لمحہ ان پہ آ گیا، دنیا سے چلے گئے۔ پتہ نہیں کس کس کی موت ہے، کس کس کے نام کا پروانہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ موت ایسی ہے کہ جو انسان کے سارے سفر ختم کر دیتی ہے، اس کی تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی حد فاصل ہے کہ جو انسان دنیا کو سمجھتا ہے بڑی میرے لیے تنگ ہے، وہ سب جدائیاں پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن موت سے پہلے اس سفر کی تیاری کرو کہ جو سفر تمہارے سامنے ہے۔ آدمی وہ سمجھدار ہے کہ جو موت کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، وہ دیوار کو صحیح کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اے بندے، یہ دیوار گرنے سے پہلے اس سے بھی زیادہ قریب تیری موت کھڑی ہے۔ یہ بندے نے بڑے بڑے لمبے پلان، لمبی اس نے اپنے لیے کہانیاں گھڑ رکھی ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ آدمی کی خواہشیں بڑی لمبی ہے، اس کی منصوبہ بندی بہت لمبی ہے، لیکن یہ بہت ساری منصوبہ بندی پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں، تم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، تم اگر شیشے کے پہاڑوں پر یا شیشے کے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنا لو یا شیشہ کوئی ایسا بنا لو جس کے اندر بیٹھ جاؤ، موت آپ کو ادھر بھی آ کے پکڑ لے گی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر کسی کے لیے اللہ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے، ایک منٹ بھی تاخیر نہیں ہوگا، ایک لمحہ اس میں نہ اولیت ہو سکتی ہے نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ جس وقت بندے کی موت آ جاتی ہے، بندہ دنیا پانی سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق ختم نہ ہو جائے۔ بندے کہتے ہیں نا میں مر جاؤں گا، بھائی ایک آدمی دنیا کی پریشانی کے لیے، دنیا کی بیماری میں اتنا اسے مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے بھائی رک جا، یہ پرہیز کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بندہ وہ چیز چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی آدمی ہے اسے شوگر ہے، کہتے بھائی چینی چھوڑ دے، کہتا بھائی چینی چھوڑ دو میں مر جاؤں گا، یہ چاول مت کھاؤ، فلانی دال مت کھاؤ کہ گردے میں پتھری ہو جائے گی۔ آدمی کہتا بھائی پرہیز کرو، کہتے بھی ہے نا پرہیز بہتر ہے۔ بھائی یہ دنیا کی بیماریوں میں پرہیز کرنے والوں، جس چیز سے میرے پاک رسول نے تم کو منع کیا ہے ان چیزوں کو بھی چھوڑو۔ ہے کہ نہیں بات؟ بھائی ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پر تم کو اتنی پریشانی ہو جاتی، یا ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پر تمہیں بہت، ایک آدمی کہتا بڑا یہ اعتبار ہے مجھے فلاں ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، بھائی وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو بچ جاؤ۔ میرے بھائیوں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے وہ آج بہت بڑا ماہر تعلیم ہے، آج سے 56 سال پہلے ڈاکٹروں نے کہا تھا تم مر جائے گا، تیرا بچنا بڑا ناممکن ہے، لیکن اس نے فن کے میدان میں، تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں نام پیدا کیا۔ 56 سال پہلے ڈاکٹر اس کی موت کی گواہی دینے والے وہ آج بھی زندہ ہے، 56 سال ہو گئے۔ بھائی انسان کی پیشین گوئی غلط بھی ہو جاتی ہے، بندے کی پیشین گوئیاں غلط بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو میرے پاک رسول کی پیشین گوئی ہے وہ کبھی غلط نہیں۔
بھئی ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری. بھائی موت کی تیاری آپ تو کہتے بھائی ہم نے تو مرنا نہیں، یہ جہاں بھی تھا اگلا کس سے دیکھ. بڑے دل سخت ہو جاتے ہیں ہمارے، ہم کہتے ہیں بھائی بڑا ہی اوکھا کام ہے. فرمایا کہ یہ کل جو بندے نے اپنے کانوں میں ٹھوک رکھے ہیں، اپنے دل میں ٹھوک رکھے ہیں، یہ سارے کل اللہ نکال دیتا ہے. ایک ہی طاقت سے، ایک کل سے سارے کل نکال دیتا ہے. تو بندہ وہی عقل مند ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے. اور میرے پاک رسول نے فرمایا اے لوگوں موت کی تیاری کرو. یہی تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں یا یوحنا صوبود ربکم الذی یا یوحنا ستق ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اس زلزلے سے ڈر جاؤ جو سب سے بڑا زلزلہ. بھائی یہ تو یہ کلام پاک کے اندر لکھا ہے. میرے پاک رسول کی محنت یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور وہ طریقے اختیار کرو جنہیں میرے پاک رسول نے تمہیں بتلائے. بھائی کون سی ایسی چیز ہے جو میرے پاک رسول نے نہیں بتلائی؟ فرمایا اے لوگوں اللہ کے نام کو یاد کرتے رہو، وہ اللہ تمہیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا بڑا کلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ کے نام. یہ طریقے بتائے کہ لوگوں کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول لیا. تو وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اسی کے نام سے آغاز کرو. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ میتھڈ ہے جو میرے پاک رسول نے بتایا. کام کی تکمیل ہو جائے الحمدللہ. اللہ تیرے نام سے شروع کیا، تیرے نام پہ ختم. اے لوگوں ہمارے سامنے کھانا پڑا ہے، فرمایا بسم اللہ ہے والا برکت. اے اللہ تیرے نام سے. اور میرے پاک رسول نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت اپنے دل کے اندر یہ بات رکھو کہ اللہ میں نے تیرے نام سے کھانا شروع کیا اور تو مجھے کھانے کے ذریعے طاقت دیتا ہے. اے اللہ میرے پانی پینے سے طاقت نہیں آتی، تو طاقت دیتا ہے، تو کھلاتا ہے. اللہ کی جو نعمت وجہ کی دے. فرمایا اے لوگوں کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ دعا پڑھو اور یہ نظریہ رکھو اللہ طاقت دیتا ہے. وہ ایک صدا رکھے اس دعا کے پڑھنے سے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بھائی یہ تمہیں ترغیب دی گئی ہے نا. بھائی اس کے اندر کون سا آپ کو مشکل پڑ گئی، کسی نے تمہیں جدوجہد کرنی پڑی؟ اس کے اندر تم نے کتنے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیا، طریقہ نہیں نہ سیکھا. فرق یہ ہے نسخہ کیمیا ہے، اتنا چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ آخر میں پڑھو، اور قول بے جمینے کا ومما جنی کا سامنے سے کھانا کھاؤ. سیدھے آخر قول بے جمینے کا ومما جنی سامنے سے کھاؤ، سیدھے آخر. ایک طریقہ ہی ہے، ایک طریقہ بتایا کہ اس طرح سے بیٹھو، اپنے گھٹنا کھڑا کر لو، ایک نیچے رکھ دو. بھائی طریقہ رسول میں ایک کھانا کھانے میں اتنی برکت ہے. اب جتنے زندگی میں میرے پاک رسول کی سیرت کو پڑھا، ایک طریقے میں کھانا کھا لیا، وہ اجر ہے اس کے لیے جمع ہو گیا، اس کے بعد سے اللہ اسے جنت دے. میں کہ لوگوں ہر کام میں بسم اللہ پڑھا کیجیے، ہر دعا کے شروع میں بسم اللہ پڑھو. اگر تم بسم اللہ پڑھو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. مسجد میں داخل ہو بسم اللہ ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صل ابواب رحمتک بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے لا حول کرتے نکلو یہ پڑھو بسم اللہ لا حول ولا قوت. جب بازار میں داخل ہو جاؤ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بإیجاد الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس نے بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھا 1,00,000 نیکیاں اللہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا. بھائی ہم طریقے نہیں جانتے. اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، کسی عالم کو سنا ہے، کوئی تقریر سنی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ ہی کریں گے، یہ لوگ کر دیں گے. بھائی چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، چیزیں پڑھنے سے آتی ہے. کوئی دعا نبی کے پاک زبان سے جو نکلی اسے یاد کرو، اللہ اس کا اجر دے گا. بھائی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، میرے پاک رسول کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو یاد کرو گے. کوئی بندہ سنے گا، بچہ سنے گا، کوئی بوڑھا سنے گا، کوئی عورت سنے گی، وہ پوچھے گا بھائی یہ کیا پڑھتے ہو، اسے بتلاؤ کہ یہ میرے پاک رسول کی دعا ہے، میں نے اسے پڑھا ہے. کتنا اثر پڑے گا. بھئی آپ کہتے ہیں شیکسپیئر نے ڈرامے لکھے، ویلسٹن چلے نظریات پیش کیے، ماؤ زے تنگ اس طرح کے نظریات ہے، ابراہیم لنکن کے ہے، فریڈن کے ہے. بھائی آج دنیا کے اندر نام چلتا ہے کہ بھائی فلاں بندہ اس کے ڈرامے پڑھو، فلاں کی شاعری پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو، اور تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ پاک رسول کی سیرت کو پڑھو، ان کی دعا تمہیں کچھ مل جائے. نہیں یہ بات سچ. ہم تو کہتے ہیں بھائی تم ہمارے بچوں کو مولوی بنانا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کو صوفی بنانا چاہتے ہو. میرے بھائیوں جس نے کلمہ پڑھا ہے میرے پاک رسول کا، یہ جو مولوی کا کام نہیں ہے، نہیں، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. بندہ مر گیا اس کے بڑی پہ، اس کی کفالت کرنے والے پہ، اس کے کفیل پہ ضروری ہے اپنے مرنے والے کو غسل دو. مولوی کی کوئی ذمہ داری نہیں. اور جس کا بندہ مر گیا ہے اپنے مردے کو خود غسل دے. کوئی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے نماز جنازہ اس کا خود پڑھائے. بھئی یہ تو سارے بندے کہتے ہیں بھائی ایک بیڈ پھرا ہوں، دوسرا تیسرا. کسی نے پوچھا بھائی کدھر؟ کہتے بندہ مر گیا، نہلانے کے لیے مولوی نہیں ملتا. بھائی ساری زندگی تم نے گزاری اپنی خواہشات پر، ساری زندگی تم نے مولویوں پہ بہتان بازی کی، ساری زندگی تم نے مولویوں کو پیٹو کہا، ساری زندگی تم نے مولویوں کا نام بدنام کیا. آج غیرت کھا کے اپنے مردے کو خود غسل دے. پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، کہاں سے غسل دے. بھائی مولوی نے اذان دینی ہے، بچہ پیدا ہوا، اقامت پڑی، میرا بچہ مسلمان، میرے بچے کو قرآن پڑھایا، میری بچی کا نکاح پڑھایا، تیرے بچوں کو تعلیم دی، تربیت دی، دین کے احکامات بنیادی عقائد اس کو ایمان مجمل مفصل سکھائے، آیت الکرسی پڑھائی، مولوی کو پھر بھی بدنام کر دیا. بھائی آپ تو اس کو سمجھتے ہیں جس کو نوکری نہیں ملی وہ مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی. آپ کہتے ہیں بھائی اور سارے لوگ برے نہیں ہو جاتے، اچھی چیزوں کو آگے پھیلانا چاہیے، بری بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. جو اچھے ہے نا کسی کے اندر نیکی ہے اس نیکی کا اظہار کر. فصل والا ذکر تم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. یہی بات ہے نا، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. تو بھائی یہ سیرت رسول کا پتہ تجھے پاک رسول دے رہا ہے. ایک مولوی، ایک اسکالر، ایک ڈاکٹر ہی تمہیں بتائے گا کہ نبی پخانہ کے لیے جاتے تو کیا پڑھتے تھے. بھائی تمہیں تعلیم دی گئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے لوگوں پخانے کے لیے جائے یہ دعا پڑھو، جن پری تاثیر تمہیں نہیں لگیں گے. تمہارے عقیدے میں چیز شامل ہونی چاہیے، تیرا دماغ پکا ہونا چاہیے، کچا نہیں ہے. کسی مولوی کی بات کا اعتبار مت کر، اس کو دعا کو یاد کر لے، پکے عقیدے سے اس کو پڑھ.
ٹھیک ہے نا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے پاک رسول نے ایک چیز کو اس طرح سے بتایا، ایک چیز کے متعلق، بھائی فلاں بندے پہ یقین کرتے ہو، فلاں بندہ بڑا ماہر ہے، بھائی یہ جو قرآن میرے پاک رسول پہ اترا، سارے الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں بھاگو اللہ کی رحمت کی طرف، جنت الارض والسماوات والارض، اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے، وہ اتنی بڑی دعوت تمہیں خدا دے، ایک امیر کی دعوت پہ جاتے ہو، ایک بڑے سرمایہ دار کی دعوت پہ جاتے ہو، رب کی دعوت کو کہتے بھائی ہم نہیں جاتے، رب نے دعوت نہیں کی تمہارے، سارے الی مغفرۃ، ثابت الی مغفرۃ، کوئی تقلیل متقی، یہ متقیوں کے لیے جنت کو تیار کی، پرہیزگاروں کے لیے جنت کو جانے تیار کی۔ انسان حامل ہے، حامل ہر انسان، یہ انسان جو ہے خدا کا خلیفہ ہے اس دھرتی پر، خدا کا نائب ہے اس دھرتی پر، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے وہ بندہ، یہ بندہ ہے جنت کا وارث ہے، بھائی یہ آدمی ہے جو جنت میں جائے گا، جنت کو اللہ نے سجایا تمہارے لیے۔ پھر یہی تو اللہ نے آدم سے کہا تھا اپنی آل اولاد کو دنیا میں لے جاؤ، ایک آدمی کہتا ہے بھائی انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تو کہتا ہے میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، پھر کہتے ہو بھائی غلطی کی آدم نے جنت سے نکال دیا، جبکہ خدا نے پہلے خبر دے دی کہ میں نے زمین پر آدم کو خلیفہ بنانا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی؟ بھائی جنت میں رہتے وہ تو سارے سیاح کو سبا کو اللہ نے پیدا کیا، سارے حالات کو، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اللہ نے زمین کا نام پہلے لے دیا کہ زمین پر خلیفہ بناؤں گا، جنت میں خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ فرمایا کہ اپنے آل اولاد کو دنیا میں بتاؤ، طریقے سکھا کے لاؤ، جنت میں رہنے کا طریقہ ان کو بتلا کے لاؤ، اللہ کی پہچان کرا کے لاؤ، ان کو خدا کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ میرے بھائیوں طریقہ سیکھنا پڑے، بسم اللہ والا ملت، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول، اللہ کے نام سے شروع، پاک رسول کی ملت ہے۔ بھائی فرمایا کہ لوگوں نیکیوں کو اختیار، فاستبقوا الخیرات، ہر ایک چیز کا طریقہ بدلا، گھر سے نکلو، گھر میں جاؤ، مسجد میں آؤ، ادارے میں جاؤ، نیا لباس پہنو، پاک خدا کا نام لو، الحمدللہ الذی کفانی ما ورج به، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ لباس پہنایا۔ کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہی دعا پڑھ لو تو الحمدللہ الذی کفانی ما ورج به عورتی وتجمل به حیاتی، دعا پڑھ لو نبی کی زندگی، ایک زندگی میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ لو، کتابوں کے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لو۔ چاند نکلا ہے، اللہم احلہ علینا بالجبن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، تیرا خدا میرا خدا۔ بھائی کتنے طریقے بتلائے، السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان میں جاؤ بسم اللہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف، تم پہلے ہم سے گزر گئے، ونحن لکم تابع، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ملیں گے قبرستان میں، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں۔ کبھی غور کرو میرے پاک رسول کے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کا لب لباب کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے۔ انتم لنا سلف ونحن لکم تابع وَإِنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نسأل اللہ لنا، اللہ سے ہمارے لیے رحمت مانگو، وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، عافیت مانگو، تم ہمارے لیے مانگو، ہم تمہارے لیے مانگیں گے۔ کبھی دعا پڑھو نہ جا کر یہ قبرستان، منہا خلقناکم وفیہا، لوگوں تم نے مردہ دفنا دیا، مٹی کو پھینک رہے ہو، سارے لوگ پڑھو، منہا خلقناکم، جس نے مٹی اٹھائی قبر پہ پھینکی، منہا خلقناکم،
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اس مٹی سے اللہ فرماتے اس مٹی سے میں نے تجھے پیدا کیا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم, اسی کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے. منها نخرجكم تارة أخرى, اسی کے اندر سے تمہیں اللہ دوبارہ نکالے گا. بھائی کبھی غور کرو قرآن پر, سیرت پر, میرے پاک رسول کے کلام پر, کس طرح تمہیں خدا کے قریب لے کر جانا. اے لوگوں چیز گم ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. بندہ مر گیا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا و الینا ربنا لمنقلبون. یہ پاک رسول کے فرمایا کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھو, الحمدللہ فرمایا کہ تم صرف دعا پڑھو. کسی بیمار کو دیکھ کر, مصیبت زدہ کو دیکھ کر, پریشانی میں تم یہ دعا پڑھو گے, اللہ تمہیں ایسی مصیبتوں پریشانیوں سے تمہیں نجات دے دے گا. بھائی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے پاک رسول کی دعاؤں کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی تم تو اتنی محنت کرتے ہو, یہ بچہ ایک سمری اس نے یاد کی, ایک پوئم یاد کی کتنا ٹائم لگتا ہے. بھائی پوئم یاد کراؤ, سمری یاد کراؤ, لے کر یہ بچوں کو میرے پاک رسول کی دعائیں لازمن یاد کراؤ تاکہ تمہاری آنے والی نسل محفوظ رہے. آنے والی نسلوں پہ اللہ رحمت کرے گا. جو گزر گئے آج تیرے بچے یہ دعائیں پڑھیں گے, تیرے باپ دادا کو پردادا کو اللہ ان کی برکت سے معاف کر دے. کتنا فرق پڑا ہے بھائی. کچھ نہ کچھ تو یاد کرنا چاہیے. فرمایا کہ لوگوں وضو کرو, یہ اللہ آتینی کتاب, اللہ کا نام. اے اللہ میرے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں دے رہا ہوں. اللہ آتینی کتابی بجمیلی واسب الحساب یسیرا ویلقالب الال مسرورا. اللہم لا تعطینی کتابی بشمائل و برائے ظہری. اے اللہ میرے اعمال نامے کو بائیں ہاتھ میں مت دینا, پیچھے سے بھی مت دینا. اللہ مبید وجی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اے اللہ میرے چہرے کو قیامت کے دن سفید کر دینا. وتسود وجوہ, جس دن بڑے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. بھئی اللہ تو تمہیں دے رہا ہے, تم لو مانگو, خدا نے تم سے کچھ نہیں مانگا. بھائی آپ یہ سمجھتے کہ آپ نے خدا پہ احسان چلا دیا. یہ تم ایک آنکھ کو چبکتے ہو, تم یہ کانوں سے سنتے ہو. بھائی یہ تو تمہاری خارجی داخلی اتنی عوام لاتا ہے. بھائی تم بولتے ہو, کسی آدمی سے جا کر بولنے کی قیمت پوچھو. اللہ نے کتنا بڑا قوت گویائی تمہیں دی, بولنے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, اور تم تو اللہ کا ایک احسان اس کا شکر ادا نہیں کرتے. کر دو گے. کوئی آدمی کہتا بھائی اور میرے بھائیوں یہ قرآن کہتا ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدو اقوار. بھائی یہ پوری کائنات کے درخت بنا دیے جائے, یہ سمندر کی سیاہی بنا دی جائے, فرشتے عرش سے لے کر تحت الثری تک کے فرشتے اللہ کے کلمات اس کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائے, منافذت کلمۃ اللہ, اس کے کلمات نہیں گیا. ہماری سوچ ہے, ہم کہتے بھائی ایسا خدا ہوگا. نہیں بھائی, اپنی دماغ کے اندر وسعت پیدا کرو, اپنے دماغ کے اندر بارکت پیدا کرو. اس پاک الہی امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں بھائی کتنا بڑا آدمی مرد کلندر جلیل القدر من کنت مولاہ وہذا علی مولاہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. خدا کے سامنے اللہم صل وجہی بالجزار لا تبدل جاہی بالاقطار وَاسْتَعِنْ شِرَارَ خَلْقَكَ وَابْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ آتَانِي وَافْتَقَرَ بِذَمِّ مَنْ مَنَانِي وَأَنْتَ مِنْ وَرَائِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْعَطَاءِ وَالْمَنَانِ. یہ ہاتھ اٹھے ہیں, اللہ مجھے عاجزی سے بچا, انکساری, یا اللہ میرے دل کے اندر انکساری پیدا فرما. میں تیرے سامنے تجھ سے رضا مانگتا ہوں, لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے بچا اس بات سے کہ میں جس کو تو رزق دیتا ہے میں اس سے رزق مانگنے لگوں, اس سے بچا دو. انت من ورائے ذالک کلہ ولی العطاء والمناع, سب کو تو دیتا ہے,
سب سے تو رزق روک لیتا ہے۔ بھائی جتنے لوگ بڑے تھے ان کے دلوں کے اندر معرفت زیادہ تھی، وہ رب سے زیادہ مانگنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ زکریا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ دیکھو فرمایا کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، بوڑھے ہو گئے، بلکہ 110 سال کے تو ابراہیم ہے، حضرت سارہ جو ہے 90 سال کی، اتنے بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا فرما۔ اس سے مانگو جس کے خزانے میں کبھی نہیں آتا۔ هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء۔ وہ اس طرح سے مانگو جس طرح سے انبیاء نے مانگا، اولیاء نے مانگا، غوث قطب ابدال نے مانگا۔ او میرے بھائیوں، ابھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو آدمی کہے کہ میں اس طرح سے مانگوں گا، او میرے بھائیوں خدا تیری شرف سے زیادہ قریب ہے۔ پہلے مجھے بتا تیرے عقیدے کے اندر پختگی ہے کہ نہیں، تو خدا کو قریب سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تیرے نہ مانگنے کا سبب یہ ہے کہ تیرا خدا پہ پکا یقین نہیں، بس اور کوئی بات نہیں۔ اگر تجھے پتا ہوتا کہ میرا خدا شرف سے زیادہ قریب ہے تو آج بہانے کیوں ڈھونڈتا؟ اور بھائی کوئی آدمی کہے میں گنہگار ہوں، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ پاک بات کی ایک دفعہ سنتا ہے، گنہگار کی 70 مرتبہ سنتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اور خدا کو اپنے جیسا بنا دیا تم نے، خدا کو اپنے جیسا تم نے سمجھ لیا؟ نہیں، وہ خدا ایسا ہے، ایسا خدا ہے کہ 70 سال تک تم گناہ کر لو، 70 سال تک تم بتوں کی پوجا کر لو، مرنے سے ایک دن پہلے کلمہ پڑھ لو، وہ خدا 70 سال کے گناہوں کو ایک کلمے کی برکت سے معاف فرما دے۔ اس خدا کی عطا کو بھول گئے، اس خدا کی قوت کو بھول گئے، کہتے ہیں کہ میں فلاں نہیں۔ میرے بھائیوں یہدی الیہ من یرید، جو میرے آتا ہے میری طرف، ایک بار آتا ہے میں 70 قدم چل کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ خدا بھولا نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے لوگوں میں تمہاری شرف سے بھی زیادہ ہوں، اس کو مانو۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کا نام لیا سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اے لوگوں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 2 کالم میں فرمایا یہ بڑے ہولے ہیں میزان پر، یہ تمہاری زبان پر بڑے ہولے ہیں، آسان ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اثقل المیزان، اثقل المیزان، میزان سے بڑے بھاری ہیں، ثقل المیزان میں ثقیل میں اثقل المیزان، اس میں مصغر، اس میں اللہ نے فرمایا اثقل المیزان، چھوٹے سے کلمے میزان پہ بڑے بھاری ہیں۔ تو پاک خدا کے نام کو مت بھولو، سب کچھ بھول جاؤ، اپنے خدا جس سے جا کر تم نے ملاقات کرنی ہے اس خدا کا نام یاد رکھو۔ آج دنیا میں تم رکھو گے، کل قیامت کے دن تجھے کچھ لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، وہ خدا تمہیں اپنے توحید کے سائے میں تجھے پناہ دے گا۔ وہ اپنی مخلوق کو بھولتا نہیں۔ ایک خاندان والا اپنی آل اولاد میں سے بچوں کی گنتی کر کے سوتا ہے، بڑا قبیلہ ہے بلوچوں کا، فلاں کا۔ اور رات کو ایک آدمی مجھے کہتا ہمارے 43 پوتے پوتریاں دوترے ہیں، میری دادی روزانہ بچے گن کے سوتی ہے کہ کوئی بچہ باہر تو نہیں رہ گیا۔ اور وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں کیسے بھول جائے گا؟ یہ بھول جائے گا؟ یہ ہم ہے جو اللہ کو بھول گئے، وہ خدا کسی کو نہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب ونحن ولا ذات